نہ رسول کے خلق جیسا کسی میں کمال پایا جاتا ہے۔ تو جو فرمایا صاحبہ نے کہا عزیز محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کا ایک بڑا مقصد یہ رکھا کہ انسان کمال حاصل کرے، اس دنیا میں آ کر کمال حاصل کرے، کمال تک پہنچے۔ کل خدمت میں آپ کی گزارش کی تھی کہ یہ کمالات کون کون سے ہوتے ہیں، حیوانی ہے، ایمانی ہے، انسانی ہے، یعنی ہر طرح سے انسان جو ہے کمال تک پہنچے۔ کیسے کمال تک پہنچے؟ کیا کریں انسان کے کمال تک پہنچے؟ اللہ اکبر۔ عزیز محترم، سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان خود میں اللہ کی صفات کو پیدا کرے، خود میں اللہ کی صفات، اور تھوڑا سا ساتھ دے گے میرا، یعنی اللہ کی صفات پیدا کرے۔ اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، انسان بھی رحم کرنے والا بنے۔ اللہ کریم ہے، وہ چاہتا ہی میرا بندہ بھی کریم بنے، کرم والا ہو۔ اللہ سخی ہے، یعنی خدا سے بڑھ کر بھی کوئی سخی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ سخی بنے۔ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ ستار العیوب ہے، چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ستار العیوب بنے۔ یعنی ستار العیوب، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے، پردے ڈالتا ہے۔ اگر انسانوں کے گناہ ایک دوسرے پر عیاں ہو جائیں، لوگ بات کرنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے سے کلام کرنا چھوڑ دیں، بیٹھنا تو دور، اللہ کیا کرتا ہے؟ خدا تو جانتا ہے نا، ایک انسان نے چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا، ایک انسان نے بڑے سے بڑا گناہ کیا، سارے گناہ اللہ جانتا نہیں جانتا؟ کتنا ستار العیوب ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے، کسی سے شیئر نہیں کرتا۔ عزیز محترم، کچھ گناہ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے بھی، کبھی کبھار ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ میں پروردگار سے کہتا ہوں، پروردگارہ یہ گناہ جو ہے 14 معصومین سے چھپا ہے، یعنی تو جانتا ہے، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حسین بھی جانتا ہو، رسول خدا بھی جانتے ہو، فاطمہ جانتی ہو کہ مجھ حقیر نے کون سا گناہ کیا ہے۔ اللہ بے شک ان سے بھی چھپا لیتا ہوگا، وہ بڑے طاقت کے حامل ہیں، پروردگار نے بہت دیے، لیکن اگر خدا چاہے تو ان سے بھی انسان کے گناہوں کو چھپا سکتا ہے، اور چھپاتا ہے۔ عجیب مرحلہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور پتہ چل جائے کہ مولا حسین کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا عزادار ہے، عزاداری کرتے ہیں، اور یہ اتنے گندے کاموں میں ملوث ہے۔ اللہ اکبر۔ کون کون سی صفات اور کون کون سی میں تمرین پریکٹس کر کے وہ صفت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہوں۔ دیکھیے گا، پروردگارہ ہم تیری صفات خود میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، چاہتے ہیں کہ تیری صفات ہمیں بھی پیدا ہو، لیکن پروردگارہ تو خالق ہے، تو نظر نہیں آتا، تو جسم نہیں رکھتا، پروردگارہ کیسے ہو؟ ہم انسان ہیں، ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم پہلے کسی آئیڈیل کو دیکھتے ہیں، کسی نمونے کو دیکھتے ہیں، ہم کسی نمونے کو دیکھ کر ویسا بننا چاہتے ہیں۔ ہم مادے میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارا وجود مادہ ہے، تو اللہ اکبر، تو نور ہے۔ کیسے، کس طرح سے مستقیماً تیری اطاعت ہو سکتی ہے؟ کس طرح سے مستقیماً تجھ جیسا بنا جا سکتا ہے؟ کیسے تیری صفات کو خود میں منتقل کرے؟ کہا کہ گھبرانا نہیں، آئیڈیل چاہتے ہو نا، میں نے ایک اپنی تمام صفات کا مظہر قرار دیا ہے، ایک بنایا ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس کو دیکھتے جانا اور میری صفات کو خود میں
کرتے جانا. اور صرف ایک ہی نہیں بنایا بلکہ 14 بنائے ہیں. نور ایک بنایا ہے, اس نور سے 14 ایسے بنائے ہیں کہ ان کو دیکھتے جانا اور مجسے بنتے جانا. اس لیے چونکہ یہ 14 اللہ کی صفات کے مظہر ہے, یعنی اس سے بڑا کوئی مظہر ہو سکتا ہے؟ یعنی 14 سے بڑھ کر اللہ کی صفاتوں کا مظہر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. چونکہ یہ 14 اللہ کی صفات کے مظہر ہے, اس لیے ان جیسا کوئی اور نہیں ہے. توجہ فرمانے صحیح بانی کا دل, ان جیسا, کیونکہ یہ اللہ کی تمام صفات کے مظاہر قرار پائے ہیں, بس اب ان جیسا کوئی نہیں ہے. لہذا تم پر واجب ہے, 1,24,000 انبیاء کرام ہے, لیکن تم پر واجب ہے کہ ان 14 کی اطاعت کرنا. اللہ اکبر. ان جیسا کوئی نہیں, ان جیسا کوئی نہیں. میں کہوں کہ ان جیسا کیا, ان کے وجود جیسا بھی کوئی نہیں ہے. ان کی حقیقت کچھ اور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کا مادی وجود بشریت بنایا ہے, اس وجود جیسا بھی کوئی نہیں ہے. رسول خدا ایک محفل میں تشریف فرما ہے, میرے ساتھ چلے گے جوانوں, آئے ساتھ دیجیے گا. رسول خدا ایک محفل میں تشریف فرما ہے, نہیں معلوم کہ رسول کو کیا ہوا, کیا بتانا چاہ رہے تھے. کہا کہ میرے اصحاب بتاؤ, یہ میرا ہاتھ کائنات کی کسی چیز جیسا ہے؟ پھر کہا کہ تشبیہ دو میرے ہاتھ کو کائنات کی کسی چیز سے. رسول خدا نے جب یہ بات کی تو ایک صحابی کھڑے ہو کہا کہ رسول آپ کا ہاتھ گلاب جیسا ہے, آپ کے ہاتھ سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو آتی ہے. رسول خدا نے کہا کہ ناقص ہے, تمہاری تشبیہ ناقص ہے. یہ گلاب کا پھول, گلاب کا پودا ہمارے خون کے صدقے میں پیدا ہوا ہے. جب جنگ بدر, جب جنگ احد میں رسول خدا کا دندان مبارک زخمی ہوا, جس جگہ پر رسول کے خون کا قطرہ گرا تھا وہیں سے گلاب کا پودا پیدا ہوا. یہ تو ہمارے صدقے میں پیدا ہوا ہے, صدقے میں پیدا ہوا ہے. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کا ہاتھ موم جیسا ہے, یہ نرم و ملائم ہے. رسول خدا نے کہا یہ بھی تشبیہ ناقص ہے, یہ بھی تشبیہ کیا ہے؟ ناقص ہے. کیونکہ داؤد کے ہاتھوں پر لوہا آ کر موم بن جاتا تھا, کیونکہ داؤد علیہ السلام اس لوہے پر درود پڑھتے تھے. داؤد علیہ السلام اس لوہے پر جب درود پڑھتے تھے تو لوہا جو ہے وہ موم بن جاتا تھا. کہا کہ سارے تشبیہات, کتنی ہی تشبیہات اصحاب کرام نے رسول خدا کے ہاتھ کی دینی چاہی, لیکن رسول خدا نے کہا کہ ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے. اتنے میں علی شیر خدا آ گئے. کہا کہ علی میرے اس ہاتھ کو, دائیں ہاتھ کو کائنات کی کسی چیز سے تشبیہ دیجئے. کہا یا رسول اللہ, میں آپ کے دائیں ہاتھ کو کس طرح سے کائنات سے تشبیہ دے سکتا ہوں؟ جب کائنات نہ تھی تو آپ کا ہاتھ تھا. کیسے دے سکتا ہوں, کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ امیر المومنین ہے, معرفت کی کس منزل پر ہے. کہا کہ یا رسول اللہ نہیں دے سکتا. توجہ فرمائیے گا صاحبان قدر, محسوس کرے گے. کہا کہ نہیں علی, اب اس وقت حکم ہے, رسول آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ رسول کے دائیں ہاتھ کو کائنات کی کسی چیز سے تشبیہ دیجئے. کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو پھر میں تشبیہ دیتا ہوں. یا رسول اللہ, آپ کا دایاں ہاتھ ایسے ہے جیسے آپ کا بایاں ہاتھ ہے. یا رسول اللہ, آپ کا دایاں ہاتھ ایسے ہے جیسے. عزیزو, کیسی تشبیہ دی امیر المومنین نے کہ رسول کا حکم بھی بجا لیا اور تشبیہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. توجہ صاحبانی کا یہ رسول کا ہاتھ ہے. میں کہوں گا کہ شاید رسول اس واقعے سے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ جب میرا دایاں ہاتھ, اللہ اکبر, جب میرا دایاں ہاتھ نہیں
کسی اور کی طرح ہو سکتا، پھر میری آل کیسے ہو سکتی ہے؟ تم میرے ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم میرے خون اور میری آل کا مقابلہ کیا کرو گے؟ پھر وہاں میرا وسیع ہو، میرا جانشین ہو، میرا نفس ہو، بضعت منی ہو، اللہ اکبر، بضعت منی ہو۔ توجہ فرمانے صحیح والی کا تھا، لیکن عزیزان محترم توجہ فرمائے گا، پروردگار نے ایک مقام پر رسول کو تشبیہ دی۔ کس سے تشبیہ دی؟ حضرت موسیٰ سے تشبیہ دی۔ یعنی سرکار دو جہاں کو قرآن پاک میں ایک جگہ تشبیہ دی، ان ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جیسا ہم نے رسول، جیسا رسول، اس جملے میں غور کیجئے، جیسا رسول ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ فرعون کی طرف کس کو بھیجا تھا؟ حضرت موسیٰ کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود پیغمبر کو، سرکار دو جہاں کو تشبیہ دی حضرت موسیٰ سے۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ مسئلہ پیش کیا گیا، عظمت تو جانتے تھے نا اصحاب جی، کہا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہا ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ چودہ جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ امام صادق نے فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول خدا کو موسیٰ سے تشبیہ دی ہے، یہ تشبیہ ذاتن نہیں ہے، یہ تشبیہ ذاتن نہیں ہے، بلکہ کارہائے موسیٰ میں ہے۔ کارہائے موسیٰ سے مراد کیا ہے؟ اچھا، امام صادق نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، امام صادق نے کہا کہ تشبیہ ہو نہیں سکتی، سرکار کی کسی اور نبی سے تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ تمام انبیاء کرام سرکار کی پیشانی کے پسینے سے خلق ہوئے ہیں، تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ کارہائے موسیٰ میں تشبیہ ہے۔ کارہائے موسیٰ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو کام موسیٰ کے زمانے میں ہونے ہیں، وہی کام سرکار کے زمانے میں ہونے ہیں۔ توجہ کیجئے گا صاحبان قادر، یعنی ذاتن رسول کی جو ذات ہے ویسی ذات موسیٰ کی ویسی ذات نہیں ہے جیسی رسول کی ہے، لیکن ہاں جو کام حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوئے وہی کام کس کے زمانے میں ہو گئے؟ سرکار کے زمانے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے قرآن امت محمدی کے لیے ہے۔ ذکر زیادہ کس کا ہے؟ بنی اسرائیل کا ہے۔ کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ کا ہے۔ قرآن پاک میں جو سب سے زیادہ کسی نبی کا ذکر آیا ہے، بار بار تکرار ہوئی ہے، وہ موسیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کام موسیٰ کے زمانے میں ہونے ہیں وہ کام سرکار کے زمانے میں۔ ایک اس کا مقصد یہ بھی کہ عبرت پائیں، وہ بنی اسرائیل قوم ایسی تھی، امت محمدی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی، رسول، اولو العزم، ہمارے سرکار نبی، رسول، اولو العزم۔ حضرت موسیٰ صاحب شریعت نبی ہے، سرکار صاحب شریعت نبی ہے۔ حضرت موسیٰ نے مصر سے مدائن میں ہجرت کی تھی، سرکار نے ہجرت کہاں سے کی؟ مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ توجہ صحیح معنی کا در سرکار یعنی موسیٰ صاحب شریعت، موسیٰ اولو العزم رسول نبی، موسیٰ نے ہجرت کی مدائن، رسول نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ۔ عزیزان محترم، حضرت موسیٰ کے ایک بھائی تھے جس کا نام تھا ہارون۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا۔ ایک نعرہ ہو جائے زوردار،
محمد وآل محمد بلند ترین صلوات صلی علی محمد ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی رسول اولو العزم، ہمارے سرکار نبی رسول اولو العزم، حضرت موسیٰ صاحب شریعت نبی ہے، سرکار صاحب شریعت نبی ہے۔ حضرت موسیٰ نے مصر سے مدائن میں ہجرت کی تھی۔ سرکار نے ہجرت کہاں سے کی؟ مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ توجہ صحیح معنی کا در سرکار یعنی موسیٰ صاحب شریعت، موسیٰ اولو العزم رسول نبی، موسیٰ نے ہجرت کی مدائن، رسول نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ۔ عزیز محترم، حضرت موسیٰ کے ایک بھائی تھے جس کا نام تھا ہارون۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا، پروردگارا وزیر بنانا کس کو؟ اچھا اس اگلی آیت میں نام بھی لیا، یہ بھی کہا کہ وجعلنی وزیرا من اہلی، میری آل میں سے یعنی میری آل میں سے میرا وزیر قرار دے دینا۔ توجہ فرما رہے ہیں، موسیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میری آل میں سے، یہ نہیں کہہ رہا، یہ موضوع میں پورا پڑھ چکا ہوں، یہ نہیں حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے اصحاب میں سے، من اصحابی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ من اہلی، میری آل میں سے، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا قالا ومن ذریتی، اس امامت کو میری ذریت میں سے قرار دے دینا۔ وہ ابراہیم تھا، وہ میرے سارا اشراف کے سامنے پڑا تھا، وہ ابراہیم کی دعا تھی، یہ موسیٰ کی دعا ہے۔ ابراہیم بھی جانتے تھے اگر کوئی ہمارے بعد ہم جیسا ہو سکتا ہے وہ ہماری آل میں سے ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی آل کے لیے دعا کیا، کہا کہ وزیراً من اہلی، میرا وزیر بنانا، میرا جانشین بنانا، میرا نائب بنانا۔ کہاں سے بنانا؟ اصحاب سے بنانا، من اصحابی نہیں ہے، ظاہر بات ہے من اصحابی نہیں کہا، من اہلی کہا۔ اور پھر عزیزوں اگلی آیت میں حضرت موسیٰ نے اور مزید واضح کر دیا، میری آل میں سے ہارون اخی، توجہ، میری آل میں سے جو میرا بھائی ہارون ہے، کسی اور کو نہیں، میرے بھائی ہارون کو وسیع بنانا۔ ارے رسول خدا کی یہ تشبیہ ملتی ہے، ہمارے سرکار دو جہاں نے بھی اللہ سے دعا کی تھی، پروردگارا میرا وسیع بنانا، میری آل میں سے بنانا، کسی اور میں سے نہیں بلکہ میرا بھائی علی بنانا۔ توجہ فرمانے سے ایمان کا حضرت رسول خدا نے بھی دعا کی تھی کہ پروردگارا میرا وسیع، میرا جانشین، میرا خلیفہ میری آل میں سے بنانا، میرے بھائی کو قرار دینا۔ حضرت مطلب توجہ فرمائیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا خلطون۔ اب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول کی 4 بیٹی ہیں، ان کے لیے موسیٰ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا خرطون۔ جتنے حروف خرطون میں پائے جاتے ہیں اتنے حروف فاطمہ میں پائے جاتے ہیں۔ بس جو 4 کا دعویٰ کرنے والے ہیں، 4 بیٹیوں کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ پہلے موسیٰ کی 4 بیٹیاں ثابت کریں، ہم سرکار کی 4 بیٹیاں مانگ، پہلے وہ حضرت موسیٰ کی 4 بیٹیاں ثابت کریں، پھر ہم سرکار کی بھی 4 بیٹیاں مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا صفورہ، بچے یاد کریں گے۔ موسیٰ نے اپنی زندگی میں نصیحت کی تھی، بلکہ وصیت کی تھی، کہا صفورہ میرے بعد میرے جانشین یوشع بن نون، ہارون تو اپنی ہے، موسیٰ کی ایک بیٹی تھی اس کا نام تھا خرطون۔ جتنے حروف خرطون میں پائے جاتے ہیں اتنے حروف فاطمہ میں پائے جاتے ہیں۔
بس جو 4 کا دعویٰ کرنے والے ہیں، 4 بیٹیوں کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ پہلے موسیٰ کی 4 بیٹیاں ثابت کریں، ہم سرکار کی 4 بیٹیاں مان لیں۔ پہلے وہ حضرت موسیٰ کی 4 بیٹیاں ثابت کریں، پھر ہم سرکار کی بھی 4 بیٹیاں مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا صفورہ، بچے یاد کریں گے۔ موسیٰ نے اپنی زندگی میں نصیحت کی تھی، بلکہ وصیت کی تھی، کہا صفورہ میرے بعد میرے جانشین یوشع بن نون، ہارون تو اپنی زندگی میں پھر مر گئے تھے، یعنی شہید ہو گئے تھے، میرے بعد میرا جو دوسرا جانشین ہوگا یوشع بن نون، اس سے جنگ نہ کرنا۔ لیکن عزیزوں توجہ فرمائیے گا، بعد از موسیٰ، حضرت موسیٰ کی بیوی صفورہ نے اونٹنی پر بیٹھ کر یوشع بن نون جو وسیع حضرت موسیٰ سے جنگ کی تھی، سرکار کی بھی ایک بیوی تھی۔ اللہ اکبر، توہین نہیں ہے، تاریخ ہے۔ سرکار دو جہاں کی بھی ایک بیوی تھی، سرکار نے وصیت کی تھی کہ دیکھ لینا میرے وسیع علی ابن ابی طالب کے ساتھ جنگ نہ کرنا، جب تم وہاں سے گزرو جہاں پر کتے بھونک رہے ہو آگے نہ بڑھنا، پیچھے ہٹ جانا، آگے نہ بڑھنا۔ لیکن عزیزو تاریخ دہرائی گئی، کارہائے موسیٰ دہرائے گئے۔ اور پھر سنیے عزیزان محترم، حضرت موسیٰ کے زمانے میں 3 فرعون تھے۔ کتنے فرعون تھے؟ بسم اللہ 3 فرعون تھے، 3۔ اچھا، ایک فرعون بڑا مشہور ہے جس کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ یہ جو فرعون ہے اس کا اصل نام پتہ کیا ہے؟ ولید ابن مصعب۔ اس کا اصل نام کیا ہے؟ ولید ابن، تو پھر اس کو فرعون کیوں کہتے ہیں؟ فرعون اس کو اس کی حرکتوں کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اس کا اصل نام ولید ابن مصعب ہے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ عزیزو، عربی میں ہر اس شخص کو فرعون کہتے ہیں کہ جو نہ ہو بن بیٹھے، جو نہ ہو وہ بن بیٹھے، عربی میں اس کو فرعون کہتے ہیں۔ یہ فرعون ولید ابن مصعب خدا نہیں تھا، لیکن خدا بن بیٹھا تھا، اس لیے اس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ اور عزیزوں، موسیٰ کے زمانے میں ایک فرعون نہیں تھا بلکہ 3 فرعون تھے۔ جب موسیٰ کے زمانے میں 3 فرعون تھے تو سرکار کے زمانے میں بھی 3 ماننے پڑے گے۔ توجہ صاحبان قدر، سرکار کے زمانے میں بھی، کیوں کارہائے موسیٰ ہے، سرکار کے زمانے میں بھی 3 ماننے پڑے گے۔ نام لے دوں؟ اچھا سنیں، موسیٰ کے زمانے میں جو 3 فرعون تھے، ایک کا ذکر قرآن نے کیا جس کا نام تھا ولید ابن مصعب، دوسرا فرعون شداد، تیسرا فرعون حمان۔ سرکار کے زمانے میں بھی 3 فرعون تھے، حضرت 3 فرعون تھے سرکار کے زمانے میں بھی۔ نام لے دوں؟ کے زمانے میں بھی 3 فرعون تھے، ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب۔ سرکار کے زمانے میں بھی 3 فرعون تھے۔ گھبرا کے تو نہیں سن رہے آپ؟ آئی لگتا ہے کہ زمانے میں 3 فرعون تھے، اور حضرت موسیٰ کے 12 جانشین تھے، سرکار کے بھی 12 جانشین، موسیٰ کے 12 جانشین تھے، اور آخری موسیٰ کے جانشین کا نام عیسیٰ ہے، پردہ غیبت میں ہے۔ سرکار کے بھی 12 جانشین ہے، آخری کا نام مہدی ہے، پردہ غیبت میں ہے۔ ظہور امام زمانہ کے لیے سب مل کر بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ سرکار کے 12 جانشین، موسیٰ کے 12 جانشین، سرکار محمد مصطفیٰ کے بھی 12 نشین، آخری جانشین موسیٰ کا عیسیٰ ہے۔ فوت نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، لٹکایا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، محفوظ ہے، پردہ غیبت میں ہے۔
سرکار کے بھی 12 جانشین ہے. آخری جانشین حضرت مہدی ہے، دور جہاں، صاحب عصر. اب جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو موسیٰ پہ جو 12 جانشین ہے وہ بھی تشریف لائیں گے. اب رسول خدا سردار انبیاء یعنی سردار نبی ہے اور حضرت موسیٰ غلام نبی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، تمام انبیاء کرام غلام ہیں. عقیدہ ہے یا نہیں ہے اس بات پر؟ یعنی رسول خدا کے تمام جتنے بھی نبی ہیں سب غلام ہیں. اب رسول ہے، سرکار ہے، سردار نبی، ان کا جانشین بھی سردار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ وہ ہے غلام نبی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہزاروں فضیلتیں حضرت موسیٰ پر قربان، لیکن ہے تو غلام نبی. ان کا جانشین بھی غلام ہونا چاہیے. کس کا غلام ہونا چاہیے؟ عزیز الرسول کے 12ویں جانشین کا، علی کے 11ویں بیٹے کا. جب عزیز اس لیے یہی وجہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے. امام مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ نماز پیچھے ادا کریں گے. حضرت مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز ادا کریں گے، کیونکہ جانتے ہیں وقت کا امام کون ہے. جانتے ہیں یہ کس کا جانشین ہے اور میں کس کا جانشین ہوں. عزیزو، اس دور کا، اس زمانے کا امام حضرت مہدی علیہ السلام ہے. بہت زیادہ توجہ کی، توسل کی ضرورت ہے امام کے ساتھ. یعنی امام مہدی علیہ السلام کیوں ظہور نہیں فرما رہے؟ سننا پسند کریں گے؟ سننا پسند کریں گے؟ کیا وجہ مولا آپ کیوں نہیں آتے؟ یہ ہزاروں کا مجمع، یہ عزاداری، یہ مجالس، سب کچھ ہے. کتنے لاکھوں لوگ منتظر ہیں، کیوں تشریف نہیں لاتے؟ دیر امام کی طرف سے ہے؟ نہیں، دیر امام کی طرف سے نہیں ہے، دیر ہماری طرف سے ہے. وہ کب پردے میں ہے؟ پردہ تو ہماری آنکھوں ہو رہا ہے. امام سال میں ایک مرتبہ ضرور اپنے چاہنے والے سے ملاقات کرتے ہیں. حتیٰ کہ امام ہمارے نام سے بھی واقف ہے، ہمارے بچوں کے ناموں سے بھی واقف ہے. روایت میں معتبر روایت ہے کہ سال میں ایک مرتبہ میں اپنے ہر چاہنے والے سے ملتا ہوں. میں پہچان لیتا ہوں لیکن وہ نہیں پہچانتا. اس کو پتہ نہیں چلتا میرا امام آیا ہے. ایک روایت ہے 313 والی. جب 313 امام کے سپاہی تیار ہو جائے گے تو امام کا ظہور ہو جائے گا. 313 سینکڑوں مجتہدین ہے، ہزاروں مجاہد ہیں، ہم خود کو بھی مومن کہتے ہیں. یہ 313 کیا وجہ ہے؟ وہ کون سے مومن چاہیے؟ کچھ علماء کرام بیٹھے ہیں اسی روایت کو لے کر. کیا آیا یہ روایت سچی ہے؟ کہاں امام زمانہ سے توسل کرتے ہیں، خود امام سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ مولا بتائیے کیا یہ روایت سچی ہے یا نہیں سچی. علماء کرام کا ایک گروہ بیٹھا چینے کے لیے، یعنی 40 دن کا انہوں نے عہد کیا کہ ہم بیٹھیں گے، عبادت کریں گے، امام سے توسل کریں گے. جب 40واں دن تھا، انہی علماء کرام کے گروہ میں سے ایک شخص کے الہام میں امام آئے.
امام کہتے کہ اٹھو، جاؤ فلاں کے گھر جانا اور اس سے کہنا کہ مجھے میرے مولا امام زمانہ نے بھیجا ہے، تیری بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امام کو حکم تھا، وہ فوری اٹھا اور فوری اٹھ کر گھر پر گیا، دستک دی، وہ شخص باہر نکلا، کہا کہ ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، تشریف لائیے۔ بیٹی شادی کی، نکاح ہوا۔ کہاں پہلی رات؟ جوانوں توجہ کیجیے گا، پہلی رات تھی، یہ شخص حجرے میں جاتا ہے، کمرے میں جاتا ہے، اب اس کی سوچا ہے، اس کا گھونگھٹ اٹھانے لگتا ہے، چہرے سے فوری طور پر دستک ہوتی ہے، دروازہ بجتا ہے، امام زمانہ کا ظہور ہو گیا، جلدی چلو امام کا ظہور ہو گیا۔ کہتے امام کا ظہور ہو گیا، کب 2 منٹ، صرف 2 منٹ دے دو، میری بھی تازی شادی ہوئی ہے۔ مجھے کہتا ہے، پھر متوجہ ہوتا ہے اپنی زوجہ کی طرف، پھر گھونگھٹ اٹھانے لگتا ہے، جیسے گھونگھٹ اٹھانے لگتا ہے پھر دروازہ بجتا ہے، جلدی کرو امام منتظر ہے، امام کا ظہور ہو گیا، امام بلا رہے ہیں تمہیں۔ کہا کہ ابھی تازی شادی ہوئی ہے، میں نے اپنی زوجہ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، میں چہرہ تو دیکھ لوں۔ اچھا، تو جیسے ہی تیسری مرتبہ وہ گھونگھٹ اٹھانے لگتا ہے، وہ خیال، وہ عالم چھٹ جاتا ہے، اور وہیں جہاں وہ عبادت کر رہے تھے، جہاں وہ چلا کاٹ رہے تھے، واپس آ جاتے ہیں۔ کہتے مولا شرمندہ ہوں، ہم شرمندہ ہیں، واقعی 313 پیدا نہیں ہوئے، میں ایک عورت کے حسن میں اتنا محو ہو گیا کہ میرے مولا کا ظہور ہو رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں مولا 2 منٹ، مولا 5 منٹ، ابھی تو میں تڑپ رہا تھا، لیکن مولا نے میری حقیقت دکھا دی۔ جو میں کہہ رہا تھا اللہم عجل ولیک الفرج، شاید وہ سچ نہیں تھا، میں مصروف اتنا ہو گیا تھا۔ عزیز علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام کی روایت، امام کے 313 یعنی 313 کمانڈرز، پھر بعد میں امام نے حل بھی کی، 313 کمانڈرز، یعنی بڑے لیول کے کمانڈر۔ میں ایک چھوٹا سا اور واقعہ اپنے جوانوں کی خدمت میں عرض کروں، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ایران میں ایک جوان، آپ جیسے جوان، اس نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہے کہ دروازہ اس کا بجا، اور جیسے ہی باہر گیا تو دیکھا وقت کا امام کھڑا ہے۔ ہم بولا آؤ، کہا کہ ہاں میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اور وہ جو جوان تھا، عجیب و غریب اس کے گھر میں چیزیں تھی، میوزک والی، گانوں والی چیزیں، جیسے ہمارا موبائل ہوتا ہے تو موبائل میں نہیں معلوم کہ کون کون سی چیزیں ہم نے رکھی ہوتی ہیں۔ اگر امام آ کے کہیں کہ یہ موبائل مجھے دو، اس کا لاک کھول کر دو، میں چیک کرتا ہوں کیا کیا کچھ ہے، کیا ہم دیں گے؟ یعنی موبائل اتنا صاف ہونا چاہیے کہ جب امام آئے مانگے موبائل دو، فوری انسان دے، یہ نہ کہ مولا 2 منٹ دیجیے گا، میں 1 منٹ ٹھہرے، میں کچھ کر دو، یعنی کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دو۔ یہ جوان تھا، کہا کہ مولا آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے، بس تھوڑا سا، آپ یہیں پہ ٹھہریے دروازے پر، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے۔ وہ جوان اندر آیا، گھر میں ساری چیزیں سمیٹنے لگا، یعنی جو میوزک کے یا اس طرح کے معاملات کے جتنے بھی سامان تھے وہ سارے سمیٹنے لگا کہ میں ایک طرف کر دوں کہ امام آئیں گے تو کیا سوچیں گے، یہ میرا کیسا چاہنے والا ہے۔ اسی تو یہ سامان سمیٹتے 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 اس کو بہت دیر گزر گئی۔ جب وہ واپس گیا تو امام نہیں تھے، امام دروازے میں موجود نہیں تھے۔ وہ دوڑا، ننگے پاؤں دوڑا، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، بھائی میرے مولا امام زمانہ میرے گھر آئے تھے، میرے مولا امام زمانہ میرے گھر آئے تھے، میں مولا کو انتظار کرواتا رہا، مولا 5 منٹ ٹھہر جائیے، مولا 3 منٹ ٹھہر جائیے، مولا دروازے پر کھڑے رہے۔ میری کتنی بدبختی تھی کہ میرے مولا کو انتظار کروایا۔
کہا کہ جب سے اس نے یہ خواب دیکھا اس وقت سے لے کر اب تک اس نے پھر جوتے نہیں پہنے، وہ بغیر جوتوں کے پھرتا رہا، بغیر جوتوں کے پھرتا رہا کہ میرے مولا آئے تھے، میں نے دروازے پر انتظار کرا۔ بس عزیزانو، کبھی ایسا نہ ہو امام کا ظہور ہو جائے اور ہمیں بھی دیر گزر جائیں، اپنے گھر کے معاملات، اپنے گھر کا سامان سمیٹتے سمیٹتے ہمارے گھر میں پہلی تو بات ہے کہ گھر ایسے صاف اور پاکیزہ ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ مومن کے گھر ہے، پتہ چلے کسی امام زمانہ کے چاہنے والے کا گھر ہے، ایسے بھی ہونے چاہیے۔ کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ امام زمانہ کے ایک کمرہ مخصوص کیا ہوا ہے، یعنی باقاعدہ کمرہ بنا رکھا ہے گھر میں، اللہ آپ کو بھی وسیع گھر عطا کرے، ایک کمرہ مخصوص بنایا ہوا ہے، خوبصورت کمرہ کہ جب میرے مولا امام زمانہ آئیں گے تو ہم مولا کو اس کمرے میں ٹھہرائیں گے یا بٹھائیں گے، مہمان نوازی کریں گے۔ اور کچھ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جب رات کو سوتے تھے تو جوتے اتار کر نہیں سوتے تھے، یعنی باقاعدہ جوتے پہن کر، شوز پہن کر سوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا کا ظہور ہو جائے تو دیر نہ ہو جوتے پہننے میں۔ ایسے بھی لوگ بس عزیزوں، وہ 313 والی روایت ہے، وہ 313 سے مراد مولا امام زمانہ کے 313 کمانڈر ہیں، بڑے کمانڈر ہیں جن کے نیچے ہزاروں لاکھوں کے دستے ہو گئے، اور وہ 313 کمانڈر جس میں سے ایک کمانڈر امام خمینی جیسا ہو، ایک کمانڈر حسن نصر اللہ جیسا ہو، ایک کمانڈر علی خامنائی جیسا ہو۔ مجھے بتائیے کہ ایک خمینی تھا، اس نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ اگر 313 خمینی آ جائے کیا عالم ہوگا؟ امام کو 313 امام خمینی جیسے کمانڈر چاہیے۔ اور میری مائیں بہنیں اگر آواز جا رہی ہیں وہ بھی پریشان نہ ہو کہ امام زمانہ کے 313 کمانڈر صرف مرد نہیں ہوں گے، بلکہ ان 313 کمانڈر میں 50 کمانڈر خواتین ہوگی، میری مائیں بہنیں ہوگی جو اپنے آپ کو اس قابل بنائے گی۔ یعنی امام زمانہ نے عالمی حکومت کرنی ہے، پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے، پوری دنیا میں جا کر عباس کا علم لہرانا ہے۔ دنیا میں جا کر پتہ نہیں امام زمانہ بھی آئے گا تو انشاءاللہ ہماری حسرت یہ بھی پوری ہوگی، خانہ کعبہ کی چھت پر علم لگے گا، ہم بھی دیکھیں گے۔ اور امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ پر آئے گے، سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت پر امام کا ظہور ہوگا، اور جب ظہور ہوگا تو پھر آپ خانہ کعبہ سے مدینے جائیں گے، پھر مدینے سے واپس آئیں گے، جو گورنر مکہ میں بنا رکھا ہوگا اس کو شہید کر دیا گیا۔ مولا امام زمانہ بہت سخت قصاص کریں گے، اور پھر امام 40 کے دن نزدیک ہوں گے۔ امام جو ہے ابھی 40 کے دن جیسے نزدیک ہے، امام جو ہے بیشک آتے ہو گئے، چہلوں میں امام حسین کرنے میرا مولا ضرور آتا ہوگا۔ امام زمانہ حج پر تشریف لاتے ہیں، میرے مولا اسی مشی میں ہوتے ہوگے، مومنین کے ساتھ ہوتے ہوگے۔ یہ ہمارا دل بھی کہتا ہے، ایمان بھی کہتا ہے، اتنے بڑے اتنے بڑا مجمع، اتنا بڑا چاہنے والے جو حسین کے عشق میں حسین کی قبر مبارک کی طرف چل رہے ہیں، ان عاشقان حسین میں ایک میرا امام بھی ہوگا۔ کتنی سعادت ہے، اس پر یقین کیجئے، اس پر ایمان رکھیے کہ امام بھی ہوگا اسی مشی میں۔ کیا بتا رہا کہ امام ہو شانے سے شانہ ٹکرا رہا ہو۔ جب امام زمانہ آئیں گے تو 40 کے دن نزدیک ہو گئے تو امام بھی 40 پر جائیں گے۔ اللہ اکبر، جب امام کا ظہور ہوگا، جب 40 پر جائیں گے کیا عالم ہوگا۔ ابھی کروڑوں لوگ ہوتے ہیں مشی میں، جب لوگوں کو، جب ہمیں پتا چلے گا، جب مجھے پتا چلے گا تو کیا عالم ہوگا، کیا ہجوم ہوگا۔ ایک تو حسین کی قبر کی زیارت کرنی ہے، دوسرے اپنے مولا کی زیارت کرنی ہے، ہجوم ہوگا۔
ہوگا امام اس ہجوم میں امام حسین کی قبر کی جانب بڑھ رہے ہوں گے. جب امام حرم امام حسین میں آئیں گے تو خود یعنی وہ جو زری ہے زری کے سامنے آئے گا تو زری کا جو دروازہ بند ہوتا ہے خود بخود دروازہ کھل جائے گا. امام زری کے اندر جائے گے اور حسین کی قبر مبارک میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈالیں گے اور دونوں ہاتھوں کو ڈال کر حسین کے سینے پر کون ہے؟ علی اصغر. میں علی اصغر کے کل مسائل پڑھوں گا لیکن حسین کے سینے پر کون ہے؟ علی اصغر. قبر میں دونوں ہاتھوں کو ڈالیں گے اور ایک چھوٹا سا لاشا برآمد کریں گے اور کہیں گے اس بچے کا اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ مانا حسین کا قصور تھا, مانا عباس کا قصور تھا, علی اکبر کا قصور تھا, اولو محمد کا قصور تھا, لیکن ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ اولو محمد بھی بچے تھے. زینب کے لال, زینب کے لخت جگر, حضرت زینب نے اپنے